محترم ناظرین، تسبیح تراویح کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ یعنی تراویح کی جو دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھنا بدعت ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ مفصل تفصیل سے وضاحت کرے۔ تراویح جو 4 رکعت کے بعد ہم اور آپ بیٹھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا، یہ دعا حدیث کے اندر نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں بیرونی ٹاؤن کا فتویٰ، ضرور مکمل سماعت کریں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل صادق نیوز پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ محترم ناظرین، تسبیح تراویح کے متعلق وضاحت۔ سوال: میں نے آپ کے فتاوی میں تراویح میں پڑھی جانے والی مشہور دعا کے متعلق پڑھا۔ اس مسئلے میں مزید معلومات کی غرض سے بطور مذاکرہ یہ ارسال کر رہا ہوں۔ آپ تراویح میں کیا پڑھتے ہیں؟ شرعاً کوئی ذکر متعین تو ہے نہیں، باقی میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ مرغوب الفتاوی پر حاشیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں تسبیح تراویح میں بہت غلو ہونے لگا ہے، خصوصاً اکثر مساجد میں تراویح میں پڑھنے کی کوئی دعا اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو مشہور تسبیح ہے، اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ بالجہر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بجائے وہ اذکار مسنونہ پڑھنا، جن کی فضیلت ثابت ہے، زیادہ بہتر ہے، اور یہی سلف صالحین اکابرین دیوبند کا معمول رہا ہے۔ الجواب: آئیے جواب سنتے ہیں۔ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کوئی خاص تسبیح یا دعا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تسبیح تراویح کے نام سے جو تسبیح ہمارے یہاں معروف ہے، وہ بعض فقہاء نے مختلف روایات کے الفاظ کو جمع کر کے عوام الناس کی سہولت کے لیے مرتب کر دی ہے، لہذا اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مطلقاً کوئی بھی دعا یا تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور جس طرح ہر 4 رکعت کے بعد کوئی دعا پڑھ لینی چاہیے، اسی طرح 20 رکعت کے بعد وتر سے پہلے بھی پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن تکلفات اور التزامات کے بغیر تسبیح کے مذکورہ کلمات جو علامہ شامی نے کہستانی کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے، پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے جب اس دعا کا ذکر کیا ہے تو بغیر التزام اور غلو کے اسے کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ نیز اکابرین نے بھی اس کے التزام و غلو، مثلاً بآواز بلند اجتماعی طور پر پڑھنا یا اسی کو لازم سمجھنے، اس سے کم یا زیادہ نہ پڑھنے سے منع کیا ہے، نہ کہ مطلقاً اسے پڑھنے سے۔ تو ناظرین، آپ ضرور کامنٹ کریں کہ آپ پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو مسئلہ اگر آپ کو مکمل فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا تو ضرور کامنٹ کریں، ہم اس پہ پھر دوبارہ ویڈیو بنائیں گے۔ محترم ناظرین، آئیے آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ رمضان میں تراویح کی دعا۔ سوال: تراویح میں 4 رکعت کے بعد دعا سبحان ذی الملک پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ کیا اور کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو وہ بتا دیجئے۔ الجواب: تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت پر جو تراویح ہوتا ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل، تسبیح یا دعا وغیرہ متعین نہیں ہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے، خواہ وہ کوئی تسبیح پڑھے، آہستہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، انفرادی طور پر نفل پڑھے، دعا کرے یا خاموش رہے۔ اگر کوئی شخص تسبیح پڑھنا چاہے تو جو تسبیح چاہے پڑھ سکتا ہے، مثلاً تیسرا کلمہ یا صرف سبحان اللہ وغیرہ، اور کوئی شخص مشہور تسبیح یعنی سبحان ذی الملک آخر تک پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ کہستانی نے محج العباد سے نقل کیا ہے کہ شامی میں البتہ یہ تسبیح سنت یا ضروری سمجھ کر نہ پڑھی جائے، نیز اجتماعی طور پر بآواز بلند بھی نہ پڑھی جائے۔ تو ناظرین، پوری بات آپ تک پہنچی، ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور بیرونی ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔